بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 12۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 5 غزوہ احد۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 غزوہ احد۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ سے مراد یعنی غزوہ احد کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے، یہ نام کیوں پڑا غزوہ احد کا۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام احد ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام احد ہے۔ یہ شہر سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان احد کے دامن میں ایک جنگ لڑی گئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی دوسری بڑی جنگ ہے۔ پیارے بچوں، غزوہ احد کو اس لیے غزوہ احد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ لڑی شوال 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کا 3 سال تھا۔ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے مسلمانوں کے خلاف دوسری جنگ لڑی احد کے دامن میں، اس لیے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہے۔ پیارے بچوں، اب اسباب پڑھیں گے کہ کون کون سے اسباب تھے کہ یہ جنگ لڑی گئی۔ کفار مکہ کو غزوہ بدر میں اپنی شکست کا غم ستا رہا تھا۔ اب وہ مدینہ منورہ پر بھرپور حملہ کر کے اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پیارے بچوں، پہلے بھی ہم نے پڑھا پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو یہ چونکہ غصہ تھے اور کفار اس رنج و غم میں مبتلا تھے کہ کیوں ہم نے ان کمزور مسلمانوں سے شکست کھائی، تو اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ غزوہ بدر کا بدلہ لے سکے مسلمانوں سے۔ ابو سفیان کا حملہ۔ مکہ کے سردار ابو سفیان نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینے کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا، ایک صحابی کو شہید کر دیا اور چراگاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ ابو سفیان جو قریش کا ایک سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوا تھا، مگر اب تک اس ٹائم تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے مدینے کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا، ایک صحابی کو شہید کر دیا اور چراگاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا چراگاہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ جانور چرتے ہیں، جہاں پہ جانور چارہ وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سبب بن گیا۔ یہود کی اسلامی دشمنی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینہ کے یہودیوں کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینہ کے یہودیوں کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ وہ اہل مکہ کو مدینہ پر حملے کے لیے مسلسل اکسا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف مکہ پہنچا اور کفار کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے پر قائل کیا۔ پیارے بچوں، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں یہودی قبیلے بھی رہ رہے تھے، یعنی یہودی بھی آباد تھے مدینہ میں، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ان کفار کے خلاف۔ تو مدینہ میں رہنے والے یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے، تو ان کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمیں بھی شکست دے دے، کل کو ہمیں بھی یہ مدینہ سے نکال لے۔ اس لیے وہ مسلسل کفار مکہ کو اکسا رہے تھے اور اس بات پہ وہ زور ڈال رہے تھے کہ
آپ آ جائے اور مدینے پر حملہ کرے، مسلمانوں کو تہس نہس کر دے، مسلمانوں کو تباہ برباد کر دے۔ اسی لیے ان کا ایک سردار کعب بن اشرف، یعنی یہودیوں کا ایک سردار کعب بن اشرف مکہ مکرمہ پہنچا اور کفار کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا، یعنی قائل کیا کہ آپ مدینہ پر حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واقعات: کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جنگی ساز سامان سے لیس 3000 افراد پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی۔ تو کفار نے 3000 افراد پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی۔ اس فوج میں 700 زرپوش سپاہی اور 100 ماہر تیر انداز تھے۔ فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مکے کی خواتین بھی فوج کے ساتھ تھی۔ یہ لشکر شوال 3 ہجری کے آغاز میں مکہ سے روانہ ہوا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اہل مکہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، یعنی نظر رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں شہر میں رہ کر ہی اپنا دفاع کرنا چاہیے، مگر نوجوان صحابہ نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور رائے دی کہ ہمیں کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ایک شخص عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کی مخالفت کی۔ پیارے بچوں، کفار نے 3000 افراد پر مشتمل ایک زبردست اور مسلح فوج بنائی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے مشورے سے کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جو بھی کام کریں مشورہ سے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خواہش یہ تھی، رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر اپنی دفاع کریں گے، مگر ینگ صحابہ کرام جتنے بھی تھے نوجوان، انہوں نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ انہوں نے شہر سے باہر جا کر لڑنے کی رائے دے دی، اور بلا بھی اس میں تھا، فائدہ بھی اس میں تھا کہ اگر شہر میں لڑائی ہوتی تو پورا شہر مٹ جاتا یا عمارات کو نقصان پہنچتا وغیرہ وغیرہ، آبادی کو نقصان پہنچتا۔ تو باہر لڑنے میں یہ بلائی تھی، یہ فائدہ تھا کہ کم از کم املاک کو اور آبادی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس موقع پر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا مگر یہ منافق تھا۔ اس نے بھی شہر سے باہر لڑنے کی مخالفت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے فوج کا معائنہ فرمایا۔ بہت سے کم عمر نوجوان بھی جذبہ جہاد کی وجہ سے فوج کے ساتھ آ گئے تھے۔ آپ نے ان کم عمر لڑکوں کو واپس کر دیا اور ان کو لڑائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ البتہ 2 لڑکوں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ من سماجت کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی کہ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ میدان جنگ کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اس نازک موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کے 300 افراد کے ساتھ اسلامی فوج سے الگ ہو گیا۔ یہ شخص ظاہری طور پر اسلام کی حمایت میں نکلا تھا، دراصل یہ منافق تھا، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ یہ منافق تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے مدینہ منورہ سے باہر لڑنے کی مخالفت کی تھی۔ تو اس نازک موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کے 300 افراد کو اسلامی فوج سے الگ کر گیا۔ تو جب یہ 300 لوگ الگ ہو گئے، اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی، چونکہ یہ منافق تھا، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں تھا، صرف اپنے آپ کو منافق مسلمان ظاہر کر رہا تھا۔ تو اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لائے۔ اسلامی لشکر کی پچھلی جانب، یعنی پیچھے کی جانب احد کا پہاڑ تھا اور سامنے لشکر قریش کا کیمپ تھا۔ لشکر قریش، جو قریش مکہ کا جتنا بھی لشکر تھا وہ سامنے ان لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اسلامی فوج کی پچھلی جانب ایک درہ تھا، پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں درہ، جس سے دشمن فائدہ
اٹھا سکتا تھا اور مسلمان فوج پر بے خبری میں حملہ کر سکتا تھا۔ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر انداز اس درے پر تعینات کر دیے، یعنی اس درے پر ان 50 ماہر تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی اور امیر بنایا گیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہیں تاکید کی، انہیں اس بات پہ زور ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتح ہو یا شکست تم کسی صورت بھی درہ نہیں چھوڑو گے، چونکہ یہ وہ راستہ تھا پہاڑ میں، اس جانب سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا، پیچھے کی جانب سے مسلمانوں کے پیچھے یہ احد کا پہاڑ تھا جس میں ایک درہ تھا، درہ پہاڑ میں جو ہموار راستہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں درہ، تو اس جانب سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی اوپر کہ آپ نے نیچے نہیں آنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ جنگ کا آغاز، لڑائی کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا۔ انفرادی مقابلہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، جب ایک ایک شخص ایک ایک لشکر سے نکلے ان لوگوں کی لڑائی ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں انفرادی مقابلہ۔ اس کے بعد عام لڑائی کا آغاز ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل میں جو بھی کافر نکلا تھا اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو، مسلمانوں نے بہت سے مشرکین کو جہنم واصل کیا، یعنی قتل کیا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے رہے اور جو مشرک بھی سامنے آتا اسے مار گراتے تھے۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران میں ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا، گات لگائے ایک پتھر کی اونٹ میں چھپا ہوا تھا، یعنی اس انتظار میں پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس نے اچانک حملہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، یعنی مسلمان 700 تھے، کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ اس کے باوجود مجاہدین اسلام اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے، یعنی دشمن کے قدم ابھی اکھڑنا شروع ہو گئے، وہ ڈگمگائے، وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے تھے بالکل۔ مسلمان مجاہدین کی جوانمردی نے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، دشمن بھاگ گیا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پیارے بچوں، مال غنیمت اس مال کو کہتے جب دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو جائے، جب مسلمان و کفار کے درمیان لڑائی یا جنگ ہو جائے اور جو مال کافروں سے رہ جائے اس میں جتنی بھی چیزیں ہو، جانور ہو، تلوار ہو، جو بھی ہو، جنگ میں استعمال ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، کافر چھن کے بھاگنے لگے۔ درے میں متعین مجاہدین نے سمجھا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ درہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے سے روکا، لیکن وہ نہ روکے۔ درے پر ان کے ساتھ صرف 10 تیر انداز رہ گئے۔ دشمن پہلے ہی اس درے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس نے مسلمان فوج کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور خالد بن ولید کی قیادت میں درے سے اسلامی فوج پر حملہ کر دیا۔ درے پر موجود تیر اندازوں نے حملہ آوروں کو روکنے کی پوری کوشش کی، مگر توڑے ہونے کے باعث وہ مقابلہ نہ کر سکے، سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ اس اچانک حملے نے مسلمان فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور 70 مسلمان مجاہدین شہید ہوئے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی اس جنگ میں وہ کافروں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو جب کافر بھاگنے لگ گئے تو اوپر درے پر تعینات یعنی اوپر درے پر موجود صحابہ کرام وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم جنگ جیت گئے، کافر بھاگ گئے، تو وہ نیچے آ رہے تھے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا کہ آپ نیچے مت جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم نے ادھر رہنا ہے، مگر وہ چونکہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے اس لیے وہ نیچے آ گئے۔ صرف 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چھال چلی، وہ بھاگ گئے اور پیچھے سے اس درے پر واپس آ گئے، چونکہ وہ کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے۔
تو جب اس نے پیچھے سے وار کیا، اوپر چونکہ صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، 10-11 صحابہ کرام تھے، تو اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور نیچے مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اچانک ہی ان پر حملہ کر دیا گیا تو اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور بہت زیادہ، اس میں تقریباً 70 مسلمان مجاہدین وہ شہید ہوئے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مقام کو چھوڑا، اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ۔ اس غزوے میں اسلامی فوج کے علمبردار یعنی اسلامی فوج کا جھنڈا لیے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، یعنی اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کی شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی شکل ملتی تھی۔ وہ شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ نے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے، یعنی حوصلے کمزور کر دیے۔ اس نازک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سپاسالار کا کردار ادا کیا۔ آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے، مضبوط رہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے اور جم کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کے لیے ایک ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تیر بھی آتا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے جسم پر روک لیتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ اس جنگ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ کا نچلا دانت یعنی نیچے والا دانت شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت یعنی بہادری سے کفار کے حملے کو پلٹ دیا اور کفار فتح و شکست کا فیصلہ کیے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا تعاقب کیا مین کہ کفار کا پیچھا کیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ تو اس سے پیارے بچوں، اس سے اور بڑی مثال ہمیں نہیں ملتی دنیا میں کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو ڈال بنائے رکھا اور جو تیر یا جو وار بھی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ اپنے جسم سے اس وار کو، تلوار کے وار کو یا تیر کے وار کو روک لیتے تھے۔ تو جب وہ شہید ہوئے اس کے جسم کو دیکھا گیا تو اس کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ اس کے علاوہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، چونکہ اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، تو وہ خوشی کے ساتھ دیوانہ وار ہو کر، یعنی جب انسان کسی کی پیار میں بہت زیادہ اونچے درجے، بہت زیادہ کسی کے پیار میں مبتلا ہوتا ہے اور جس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو تو وہ دیوانہ وار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور جم کر کفار کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا۔ غزوہ احد کے نتائج۔ اس غزوے میں عارضی شکست کا سبب تیر اندازوں کی غلطی تھی۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی۔ اس عارضی شکست نے مسلمانوں پر اطاعت رسول و اطاعت امیر کی اہمیت واضح کر دی۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تیر اندازوں کو منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم نے اوپر ٹھہرنا ہے، مگر چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت کے اس لیے وہ نیچے آ گئے مالی غنیمت اکٹھا کرنے میں، تو اس چھوٹی سی غلطی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس سے اطاعت امیر اور اطاعت رسول واضح ہوگی مسلمانوں پر کہ اگر ہم اپنے نبی اور اپنے امیر کی بات نہیں مانیں گے تو خسارے میں ہوں گے، نقصان میں پڑیں گے۔ اس جنگ کے موقع پر منافقین مدینہ اپنے طرز عمل سے پہچان لیے گئے، پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ جو 300 لوگ ایک الگ ہو گئے مسلمان سے، تو منافقین کی پہچان ہو گئی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کے مظاہر خوب نکل کر سامنے آئے۔ صحابہ کرام نے اپنے جسم کو
اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بنایا، تو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کتنی محبت کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ جنگ کے بعد کفار کے تعاقب نے مسلمانوں کی پوزیشن کو دوبارہ مضبوط کیا اور کفار شکست کھا کر اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کافروں کا پیچھا کیا تو اس سے مسلمانوں کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو گئی، کفار شکست کھا کر گھروں کو واپس ہوئے۔ پیارے بچے یہاں لکھے کہ آپ جانتے ہیں جو شخص ظاہری طور پر اسلام کو ماننے کا اعلان کرے اور دل سے اسلام کی مخالفت کرے اسے منافق کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا منافق یعنی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، جس نے عین جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پیارے بچوں اب ہم تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگے۔ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے 5.5 کلومیٹر۔ غزوہ احد میں مسلمان فوج کی تعداد تھی 700 یعنی 300 واپس پھر گئے تھے جو منافقین تھے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کی تعداد تھی 3000۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ کے ایک چراگاہ پر حملہ کیا مکہ کے ایک سردار ابو سفیان نے۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کرے۔ احد مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اسلامی فوج کی پچھلی جانب پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ اس غزوے میں عارضی شکست کا سبب تیراندازوں کی غلطی تھی۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کے مظاہر خوب نکھر کر سامنے آئے۔ سوال نمبر 3 ہے کالم الف اور کالم ب کو ملا کر جملہ مکمل کرے۔ کفار مکہ نے غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا۔ اس نازک موقع پر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کے 300 افراد کے ساتھ اسلامی فوج سے الگ ہوا۔ ان شہداء میں اسلامی فوج کے عالم بردار یعنی جس کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سپہ سالار کا کردار ادا کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بنایا۔ پیارے بچوں لیکچر چونکہ بڑا ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے تفہیم کے 3 سوالات کو صاف خوشخط اپنے نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے اور انشاءاللہ صفائی کا خیال رکھ کے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما